بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصغر خان عسکری آپ سے مخاطب ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر کون سی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں کہ اگر یہ عدالت میں چیلنج ہو جائے تو یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے دوست عامر خاکوانی صاحب، ان کا ایک سوشل میڈیا بلاگ ہے mm-news.tv کے اوپر، میں اسی سے ہی جو ہے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں، اور آپ اس کو وہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر کمزوریاں کیا ہے، اس فیصلے کے اندر خامیاں کیا ہیں، کہ اگر اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے تو یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بلاگ میں جو کچھ انہوں نے لکھا تھا کہ غلط انفارمیشن، غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو آپ اس بلاگ کو اگر پڑھنا چاہیں تو یہ mm-news.tv کے ویب سائٹ پر موجود ہے۔ عامر خاکوانی صاحب نے لکھا ہوا ہے، بہت زبردست انہوں نے اس پر محنت کی ہوئی ہے۔ تو خاکوانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس فیصلے کی سب سے پہلی کمزوری تو یہ ہے کہ یہ عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو 5واں ممبر ہے وہ بیمار تھے اور ان کی صحتیابی کا انتظار نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے یہ وجہ دیا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی جنگ لڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ جمعے کے دن سنا دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک روایت سی چلی آ رہی ہے عدالتوں میں کہ جب یہ بڑے فیصلے ہوتے تو وہ جمعے کے دن ہوتے، تو یہ بھی انہوں نے جمعے کا دن ہی رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہفتہ بھی رکھ سکتے تھے، ان کی مرضی، اتوار بھی رکھ سکتے تھے، پیر بھی رکھ سکتے تھے، منگل بھی رکھ سکتے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے پہلے لکھا کہ وہ جو پہلا ایک ممبر جو بیمار ہے وہ صحتیاب ہو جاتے تو ذرا 2-4 روز اور بھی وہ صبر کر سکتے تھے، لیکن آخر کیوں انہوں نے جمعے کا دن رکھا؟ تو یہ ایک نفسیاتی جنگ جو ہے وہ اس کے طور پر انہوں نے لیا ہے۔ اور تیسرا اس میں جو بہت ہے مسئلہ، انہوں نے لکھا ہے کہ قانونی تضادات ہے، یعنی تضاد نہیں ہے، تضادات ہے۔ وہ تضادات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئینی ماہرین سے بات کی ہے، آزاد جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں یہ فیصلہ اتنا کمزور ہے کہ جب اس کے خلاف اپیل ہو جائے گا تو یہ فیصلہ ٹھہرنے کے اس کے امکانات بہت ہی کم ہے، یعنی یہ فیصلہ جو ہے یہ کالعدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن نے جن شقوں کا، آئین کے جن شقوں کا سہارا لیا ہے، ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، یعنی جن شقوں کے تحت الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے، تو خاکوانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا اطلاق ہی اس فیصلے میں یا عمران خان پہ نہیں ہوتا، جیسا 63(1)P کا معاملہ ہی۔ یہ ایک الگ چیز ہے، کہتے ہیں کہ جو 63(1)P ہے یہ معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو عدالت کوئی سزا سنا دے تب اسے ڈی سیٹ اس شخص کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کے تحت یا آئین کے جس آرٹیکل کے تحت عمران خان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ آرٹیکل اس وقت اپلائی ہوتا ہے کہ جب عدالت، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے یا نیچی عدالتیں ہیں، کوئی بھی عدالت اگر کس ممبر پارلیمنٹ کو اس کو ڈی سیٹ کرتا ہے، اس کی رکنیت ختم کرتا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن اسی شق کے تحت جو ہے اس کی رکنیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تو کوئی عدالتی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کو جو ہے اس شق کے تحت یا آرٹیکل کے تحت جو ہے جو 63(1)P ہے، اس کے تحت ان کو کیوں وہ کر دیا گیا ہے، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور میرے خیال میں چوٹی کے وکیل ہے، اور میں خود ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہیں، اور جب بھی مجھے بھی ہوتا ہے تو میں سلمان سے ہی رائے لے لیتا ہوں، اور مجھے اگر کوئی پسند ہے تو یقین جانیے کہ سلمان اکرم راجہ ہی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ ناقابل دفاع ہے۔ اسی طرح ایک ممتاز قانون دان ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، اسلامک یونیورسٹی میں رہے ہیں، اب آزاد کشمیر یونیورسٹی کے اندر ہے وہاں پر، تو وہ بھی بہت زیادہ آئینی باریکیوں میں وہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ اپنا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس فیصلے کا۔ لیکن جو خاکوانی صاحب نے سب سے اہم بات بتا دی ہے وہ یہ ہے کہ جس آرٹیکل کے جس تحت عمران خان کو نااہل کر دیا گیا ہے، وہ آرٹیکل تب اپلائی ہوتا ہے کہ جب کیا ہو جائے، کسی شخص کو، کسی رکن پارلیمنٹ کو
عدالت نااہل کر لے تو پھر الیکشن کمیشن اسی آرٹیکل کے تحت اس شخص کو نااہل یعنی اس کو رکنیت سے اس کی رکنیت ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ عمران خان کے خلاف عدالت کا فیصلہ نہیں ہے اور خود الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو لہٰذا عدالت میں یہ فیصلہ ٹھہر نہیں سکے گا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کمزوریاں تھی اس فیصلے کے اندر کہ جس میں فیصلہ جب یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بہت کمزور بنیادوں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنے رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔